جب بالکل شروع میں دارالعلوم کراچی میں میرا جب داخلہ ہوا، پہلا سال تھا اور بہت زیادہ شوق بھی تھا اس وقت کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں بہت بڑے عالم ہیں، ان کی محفل میں بیٹھیں، اور ظاہر سی بات ہے نوجوان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اندر بھی جوش جنون جذبہ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تو مفتی صاحب ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے، تو ایک دفعہ انہوں نے بڑا عجیب واقعہ عرض کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نیا تھا، عالم بنا تھا اور بالکل شروع میں آیا تھا، میں ایک دم نوجوان تھا اور جوش جذبہ جنون بہت زیادہ تھا، تو اس وقت اپنا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ دیکھیں آپ، مفتی تقی عثمانی صاحب خود بھی جو تھے وہ بہت بڑے عالم کے بیٹے تھے، مفتی اعظم پاکستان اور بر صغیر میں انڈیا پاکستان دونوں میں ہی مفتی شفیع صاحب کا ایک بہت بڑا نام ہے، ان کی بہت بڑی خدمات ہیں۔ تو مفتی شفیع عثمانی صاحب نے ان کی ہر قدم پر، ہر چھوٹے سے موقع پر ان کی رہنمائی کی ہے۔ تو جب وہ بالکل نئے عالم بنے تو انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں نے اس وقت ایک کتاب لکھی اور میں نوجوان تھا، جوش جذبہ جنون بہت زیادہ تھا۔ تو اس جوش جذبہ جنون، ظاہر سی بات ہے جب انسان کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو جب وہ تحریر بھی لکھتا ہے تو اس کے اندر ان سب چیزوں کا وجود پایا جاتا ہے اور اس کی جھلک بھی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ ایک کتاب لکھی اور کتاب لکھ کر میں مفتی شفیع عثمانی صاحب کے پاس، اپنے والد محترم کے پاس لے کے گیا، اور حضرت بہت زیادہ شفقت کا معاملہ فرماتے تھے۔ تو انہوں نے وہ کتاب دیکھی، اور کتاب دیکھنے کے بعد کیا عجیب، انہوں نے زبردست قسم کا جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے یہ کتاب اس نیت سے لکھی ہے، اگر تم نے یہ کتاب اس نیت سے لکھی ہے کہ تمہارے اپنے لوگ بڑی واہ واہ کریں کہ واہ تقی، تم نے کیا شاندار جاندار کتاب لکھی ہے، تم نے کیا مد مقابل کو کیا خوبصورت جوابات دیے ہیں، مطلب تم نے تو کمال ہی کر دیا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو، تمہارا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اپنے لوگ تم سے اس طرح کے جملے کہیں اور تمہاری خوب تعریفیں کریں، تعریفوں کے پل باندھتے چلے جائیں، تو پھر تو تم کامیاب ہو گئے، کیونکہ تمہاری کتاب کے اندر اس طرح کی الفاظ اور اس طرح کی چیزیں بہت ہیں کہ تمہارے اپنے لوگ اس میں بہت خوش ہوں گے۔ لیکن آپ غور سے سنیے گا، لیکن اگر تم نے یہ کتاب اس لیے لکھی ہے کہ تمہارا مد مقابل، تمہارا مخالف، تمہارا حریف اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہدایت پا جائے، یا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد وہ حق کو تسلیم کر لے، تو پھر تم سے بڑا ناکام شخص کوئی نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ایک شخص نوجوان ہوتا ہے، اس کے اندر جوش جذبہ جنون بہت زیادہ ہوتا ہے، تو جب وہ کتاب لکھتا ہے تو اس کے اندر وہ طعنہ، تنقید، طنز، اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے کہا کہ میرے اندر بھی یہ بہت زیادہ تھیں، تو انہوں نے جب کتاب لکھی تو اس کے اندر مخالفین پر انہوں نے خوب طعنہ اور طنز سے کام لیا تھا۔ تو اب آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ جب آپ کسی کو کوئی بات سمجھانے کے لیے جائیں، تو اگر آپ پہلے ہی اس کو یہ کہہ دیں کہ بھائی تم تو مسلمان ہی نہیں ہو، تم تو کافر ہو، تم تو بہت ہی برے شخص ہو، تو پھر وہ آپ کی حق بات کو بھی تسلیم کرنے سے ڈرے گا، اور وہ حق بات جب آپ کہیں گے اس کے سامنے تو وہ اس کو بھی ماننے سے انکار کر دے گا۔ تو یہ انہوں نے پہلا سبق ان کو بڑا ہی بہترین ملا کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ سامنے والے شخص کو کوئی بات اپنی ایسے سمجھائیں کہ وہ آپ کی بات کو تسلیم بھی کرے، تو آپ اس میں طنز اور اس طرح کی چیزیں آپ نہ اس کے اندر کہیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس کتاب کو کھولا اور اس کتاب کو دیکھ کر اس کے اندر نظر ثانی کی، اور اس کے اندر اس طرح کی بے شمار باتیں تھیں جو میں نے وہ نکالیں، اور پھر نکالنے کے بعد ایک مکمل میں نے اس کے اندر محنت کرنے کے بعد ایک دوسرا نسخہ میں نے تیار کر کے والد صاحب کے سامنے پیش کیا۔ والد صاحب نے اس کی تعریف کی اور اس کے بعد پھر وہ نسخہ منظر عام پر آیا۔ پھر آپ دیکھیں گے اس کتاب کے بعد مفتی صاحب نے بے شمار کتابیں لکھیں، وہ تو بالکل ابتدائی دور تھا ان کا، 1960 کی دہائی سے لے کر آج 2020 تک بے شمار کتابیں یہ لکھ چکے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے ان کی تحریروں میں آپ کو کبھی بھی اس طرح کی چیز نظر نہیں آئے گی کہ جس سے یہ احساس ہو رہا ہو کہ یہ سامنے والے کی تحقیر کر رہے ہوں، اس کا مذاق اڑا رہے ہوں یا اس پر طنز کر رہے ہوں۔ کبھی بھی اس طرح کی کوئی چیز آپ کو ان کی تحریروں میں یا ان کے بیانات میں کبھی بھی نظر نہیں آئے گا۔ مطلب ان کے والد محترم نے ان کو ایک سبق دیا جو انہوں نے اپنے پلو سے باندھ لیا،
اور پھر وہی سبق انہوں نے اپنے طلباء کو دیا کہ آپ لوگ ابھی نوجوان ہیں اور آپ لوگ ابھی جوش اور جذبے کے ساتھ اپنی ہر چیز کے اندر جوش اور جذبہ آپ کے اندر ہوتا ہے. جب آپ کوئی بات کہنے لگتے ہیں تو آپ اپنے اس جوش اور جذبے سے بھی کام لے رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے.